الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العز الشميخ المنيف ذي الجلال البزخ العظيم ذي الملك الفخر القديم مالك الأملاك مفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي المطلبي أبي الزهراء محمد صلوات صلی اللہ الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق لأنهما معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلی اللہ اگر ممکن ہو تو اس سے بھی بلند صلوات تلاوت فرمائیں ایکو کام کرو سب سے پہلے اس صفحے انتظار اس صفحے معرفت اس صفحے عذاب اس منزل قبولیت اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے میں درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے حروف سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے یہ سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں سلامت رہیں جی آپ کی زندگیاں ہوں حاضرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت دعا میں واجب سمجھ کے ہی مانگتا ہوں کیونکہ یہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں پہ دعا نہ بھی مانگی جائے تو قبول ہے چونکہ یہ بارگاہ ایسی ہے اور جتنے بھی مجھ سے پہلے ذاکرین الزام علماء کرام خطاب فرما چکے میرے بعد قابل عزت بھائی وہ بھی پڑھیں گے مجالس کا اہتمام یہ علم کے لیے ہوتا ہے ایسا ہی ہے جی میری بات کی سمجھ آئے تو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ تعاون فرمائیں مجالس کا انعقاد یہ علم کے لیے ہوتا ہے ذاکرین کے قصیدے علماء کے خطاب ہماری تقریریں یہ علم نہیں دیتی توجہ ہے جی آپ تک جو ہماری گزارشات پہنچتی ہیں اصل میں یہ علم نہیں ہے یہ معلومات ہیں علم کیا دیتا ہے مجلس کی فضا انسان کو علم دیتی ہے توجہ فرمائیں گے میرے ساتھ مجلس کی فضا اصل میں انسان کو علم دیتی ہے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ کتب کا مطالعہ کر لیا ہے کچھ حروف کا کچھ الفاظ کا کچھ واقعات کا میں نے مطالعہ کر لیا ہے تو اسے علم نہیں کہتے بلکہ اسے معلومات کہتے ہیں کیونکہ علم اور ہے معلوم اور ہے اور میں آج کی اس مجلس کا فضائل کے ضمن میں پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ میں ایک ہی فکرے میں علم اور معلوم کا فرق سمجھانے لگا ہوں کہ علم اور معلوم میں فرق کیا ہے سارے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ بطول کا ہے علم صرف سلمان کو تھا اوئے ہوئے آپ نے توجہ نہیں فرمائی توجہ ہے صاحبان بسم اللہ بھائی سلامت رہے سارے
مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ بطول کا ہے، لیکن علم صرف سلمان کو تھا۔ اور سیدہ کے فضائل پڑھنا بھائی جان یہ ہمارے باس کا روگ ہی نہیں کہ ہم سیدہ کے فضائل پڑھیں، کیونکہ سیدہ کے فضائل پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ دہن میں وہ زبان ہو جو متحرک ہو تو پہلے وہی آئے، توجہ ہے جی، پھر وہ زبان کچھ کہے۔ سیدہ کے فضائل پڑھنا ہمارے بس میں نہیں، ان کے فضائل اللہ نے پڑھے، اللہ نے پہلے مصطفیٰ کے فضائل پڑھے، اور مصطفیٰ کے فضائل پڑھتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر، مصطفیٰ کے فضائل پڑھے۔ پھر مصطفیٰ کے بعد علی کے فضائل پڑھے، ید اللہ، لسان اللہ، عین اللہ، کبھی مرضی الہی کا مصداق، سارے فضائل اللہ نے علی کے پڑھے۔ پھر بعد میں باری آئی مولا حسن کی، تو حسن کے ذمے دسترخوان الہیہ رکھ دیا۔ پھر مولا حسین کی باری آئی تو وہ فدائی نہ ہو بذبح عظیم، اس کی سند جاری کر دی، یعنی اللہ نے مصطفیٰ کے فضائل پڑھے، پھر علی کے پڑھے، مصطفیٰ کے الگ، علی کے الگ، حسن کے الگ، حسین کے الگ، لیکن اللہ نے ایک بزم سجائی۔ بزم کیا؟ محفل کی ساز سجائی ایک چادر کے نیچے۔ جب یہ ساری ہستیاں جمع ہو گئی، اب مجھ سے پہلے جو حضرات پڑھے انہوں نے فضائل پڑھے، انہوں نے کوشش یہ کی کہ ان کے ذمے جو سب سے بلند فضائل تھے انہوں نے وہ پڑھے۔ اب دیکھنا ہے کہ اللہ نے سب سے بلند فضائل کیا پڑھے۔ ایک چادر کے نیچے جب ساری ہستیاں جمع ہو گئی تو اللہ نے جو اللہ کے نزدیک محمد کا سب سے بلند فضائل تھا، علی کا سب سے بلند فضائل تھا، حسن کا سب سے بلند فضائل تھا، حسین کا سب سے بلند فضائل تھا، اللہ نے وہ پڑھا۔ اللہ نے فضائل کیا پڑھے؟ ایک چادر کے نیچے ان ساری ہستیوں کو جمع کر کے اللہ آواز دے کے کہتا ہے ہم فاطمہ تو کیا کہنے بھائی صاحبان کے، سلامت رہیں جی، آواز رہیں یا علی، توجہ ہے صاحبان، ہم فاطمہ تو و ابوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا بابا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک سرکار محمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا فضائل بطول کا باپ ہونا ہے، توجہ ہے جی صاحبان۔ علی کا سب سے بڑا فضائل سیدہ کا شوہر ہونا ہے۔ کبھی بھی اختیار سیدہ پہ سوچنا مت، کیونکہ ہمارے بس میں ہی نہیں کہ ہم سیدہ کے اختیارات پڑھیں، ہم سیدہ کے فضائل پڑھیں۔ اور سیدہ کے فضائل اگر سمجھنے ہیں تو پھر سورہ آل عمران کو چھوڑ دے، سورہ قدر کو چھوڑ دے، کیا پڑھ؟ سورہ توحید پڑھ۔ بھائی میں توجہ چاہوں گا، عجیب فضائل پڑھنے لگا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ سیدہ کے فضائل سمجھنے ہیں تو سورہ توحید پڑھ، سورہ توحید میں سیدہ کے فضائل ملیں گے۔ وہ کیسے؟ اگر تو نے نہیں پڑھنے میں پڑھنے لگوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مقدمہ ہے۔ قل هو اللہ احد، بھائی توجہ چاہوں گا، ولم یکن لہ کفوا احد، آخر پہ آ گیا۔ یہ ہے نتیجہ، نتیجہ اللہ نے کیا دیا؟ وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایسا ہے، بھائی توجہ چاہوں گا، وہ احد ہے، احد ایسا کہ جس کا کف کوئی نہیں۔ میں توجہ چاہوں گا، جس کا کف کوئی نہیں۔ اب دیکھنا کف کہتے کسے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا کف کوئی نہیں، پھر رسول نے فرما دیا لولا علی، بھائی میں توجہ فرماؤں گا، علی اگر تو نہ ہوتا تو فاطمہ کا کف کوئی نہ ہوتا۔ اور کف کسے کہتے ہیں اس کی بھی میں وضاحت کر دوں۔ کف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی رخصتی کرنی ہوتی ہے نا، تو ان کا کف تلاش کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ان کی برابری تلاش کرتے ہیں کہ ان کے برابر کا کوئی مرد مل جائے، اس سے کہتے ہیں کف۔ سید زادی کا کف سید،
بھائی میں توجہ چاہوں گا، سید زادی کا کف، سید میں پھر کہہ رہا ہوں، سید زادی کا کف، سید، اور جو بھی سید زادی کے کف کو غیر سید سے ملائے وہ قلبی جاہل تھا۔ توجہ ہے جی، جو بھی سید زادی کے کف کو غیر سید سے ملائے وہ قلبی جاہل تھا، وہ آج بھی جاہل ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ، کہ وہ احد ہے جس کا کف کوئی نہیں، ایسا ہی ہے جی، وہ احد ہے جس کا کف کوئی نہیں۔ رسول نے فرمایا کہ یا علی اگر تو نہ ہوتا تو فاطمہ کا کف کوئی نہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں اور میرا معزز مجمع اس جملے کو اپنی معرفت کے بلند زینے پہ قبول کرے کہ خدا بند متعال کا کف کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کی بطول کے ساتھ شادی زوجیت بچانے کے لیے نہیں، توحید بچانے کے لیے ہوئی۔ سلامت رہیں بھائی، آباد رہیں، یا رشتہ زوجیت بچانے کے لیے نہیں بلکہ توحید بچانے کے لیے ہوئی تھی۔ سیدہ کے اختیار بڑے وسیع ہیں، صرف ایک اختیار میں جناب سیدہ کا پڑھ کے پھر اس کے بعد ایک جملہ مصاحب کا بڑی سامنے کی بات عرض کرنے لگا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ عید والی رات آ جائے نا، اگلے دن عید ہو، رات ڈھل جائے اور آدھی رات کو بچہ ماں سے کہے کہ اماں یہ لباس کل میں نے نہیں پہننا۔ توجہ ہے، ماں بڑی بھی امیر ہو، ماں سوچتی ہے اب رات ڈھل گئی ہے، اب میں خریدوں کہاں سے، سلواؤں کہاں سے تاکہ نماز عید سے پہلے پہن لے۔ لیکن میں نے ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں، ایسی ماں بھی دیکھی، جاگنا جملہ وصول کرنا، ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں، ایسی ماں بھی دیکھی ہے، بیٹوں نے پوچھ لیا تھا، ماں نے سوچا نہیں تھا، بیٹے گھر آئے اور گھر آ کے بیٹوں نے ماں سے کہا اماں ہمارے کپڑے، فرمایا درزی کے پاس ہیں۔ ادھر بطول کی زبان سے درزی نکلنا تھا، ادھر اللہ نے اپنے سامنے سجی ہوئی فرشتوں کی بدن کے سلطان جبرائیل سے کہا جبرائیل میں تمہیں سید الملائکہ سے ترقی دے کے حسنین کا نوکر نہ بنا دوں۔ اوئے ہوئے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، توجہ ہے جی، میں تمہیں سید الملائکہ سے ترقی دے کے حسنین کا درزی نہ بنا دوں۔ بھائی توجہ چاہوں گا، یہ جو بطول نے کہا تھا نا درزی کے پاس ہیں، یہ اللہ کا اختیار تھا، اور وہ جو دروازے پہ دستک ہوئی، اور مجھے معلوم نہیں کہ جبرائیل نے یہ دستک کس سے دی، آیت سے، سجدے سے، تسبیح سے، تحلیل سے، بس دستک دی تو اندر سے کسی نے پوچھا، کون؟ کس نے پوچھا؟ علی نے، سیدہ نے، حسنین نے؟ نہیں، سیدہ فضا نے۔ بھائی توجہ، سیدہ فضا، میں کہہ رہا ہوں سیدہ، اب بندے کہیں گے سیدہ فضا تو دلیل میں وہ عرض کرنے لگا ہوں جو کائنات سے وزنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سیدہ فضا، محمد بیٹی کہیں گے تو میں سیدہ کہوں گا۔ توجہ ہے جی، یا مصطفیٰ بیٹی کہیں گے پھر میں سیدہ کہوں گا۔ سیدہ نے پوچھا کون؟ کہا جی انا خیات الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ بی بی نے پھر پوچھ لیا کون؟ کہا جی درزی۔ بی بی نے تیسری بار پوچھا کون؟ کہا جی درزی۔ اب میں نے عالم تخیل میں یہ عرض کی کہ جناب جبرائیل آپ صرف درزی تو نہیں ہیں نا، آپ جبرائیل بھی ہیں، آپ سید الملائکہ بھی ہیں، آپ امین وحی بھی ہیں، تو بدل بدل کے بتا دیں، کبھی درزی کہہ لیں، کبھی جبرائیل کہہ لیں، کبھی سید الملائکہ کہیں، کبھی امین وحی کہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ صبح قیامت تک پوچھتی رہے، میں درزی کہتا رہوں گا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے ہوش کرو، بطول کی زبان سے درزی نکلا تھا، اور جو بطول کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو بدل دے پھر قیامت تک لعنت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کیا بات ہے بھائی، آپ صاحبان سلامت رہیں بھائی، یا سلامت رہیں بھائی آپ کی زندگیاں، جو سیدہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو بدل دے پھر
قیامت تک لعنت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اگر دنیا سیدہ کے اختیارات کو سمجھ جاتی تو محمد کی بیٹی 4 گھنٹے دربار میں چپ کر کے کھڑی نہ رہتی۔ اجرکم اللہ، مالک تمہارا گریہ مستجاب فرمائے، میرا 12واں مولا تمہارا ہائے کہنا قبول کرے۔ بس ایک ہی جملہ مصاحب کا، جتنے سید بیٹھے ہیں میں ان سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا۔ میں غیر سید ہوں، میں تمہاری نوکرانی کا بیٹا ہوں، کسی سید کا دل دکھے تو وہ مجھے معاف کر دینا۔ عزادار و سادات کے گھر میں 4 پردہ دار مستورات ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیفہ ہوئی ہیں۔ اجرکم اللہ، میں پہلے معافی مانگ کے جملہ عرض کر رہا ہوں، کسی سید کا دل دکھے تو وہ مجھے معاف کر دینا۔ سادات کے گھر میں 4 پردہ دار مستورات ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیفہ ہوئی ہیں۔ عزاداروں، پہلی ہے خود رسول کی بیٹی، اور جس کے 18 سال کی عمر میں سر کے بال سفید ہو گئے۔ عزاداروں، بی بی پہ کا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی، سر کے بال کالے تھے، بی بی 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی، سر کے بال کالے رہے۔ عزاداروں، بی بی نے سند پیش کی، سر کے بال کالے تھے، سند حاکم کے ہاتھ پہ آئی، اس نے تحریر کو پڑھا اور پڑھ کے اس نے پھاڑنا شروع کیا، اور عزاداروں صرف اس نے تحریر کو پھاڑا نہیں، اس نے تحریر پہ تھوکا اور تھوک کے کہا زہرا تو جھوٹ بول رہی ہے۔ عزاداروں، بس اتنا جملہ کہنا تھا، اور بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے، اور بی بی رو کے کہتی حق بے شک نہ دے، اور میں مباہلے میں گئی تھی، اور میں توحید کی گواہ۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔